अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ सेहत के प्रोग्राम में मौजूद हैं MS डॉक्टर महबूब अहमद साहब। नाजरीन, इनसे जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या बीमारी है और इससे बचाव की क्या तदाबीर हैं। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस क्या चीज़ है, ये क्या बीमारी है, नाजरीन को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू का इंतखाब किया जिसके हवाले से पब्लिक भी, अवाम और नास भी काफ़ी तशवीश में मुब्तला है। और हेपेटाइटिस जिसे उर्फ़ आम में आजकल काला यरकान ज़्यादा कहा जा रहा है। ठीक है। बेसिकली ये जिगर की जो है ना सोजिश है। हेपेटाइटिस जो है ना, हेप्टा जो है जिगर को कहते हैं, आइटस जो है इसकी सोजिश। ठीक है। और हेपेटाइटिस की जो है ना कई इकसाम हैं, जिनमें से सबसे जो ख़तरनाक है वो हेपेटाइटिस बी और सी हैं। ठीक है। और एक किस्म जो हेपेटाइटिस ए है वो जो है वो भी मौजूद है माशरे में, लेकिन वो इतनी ख़तरनाक नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में इस बीमारी की कितनी शरह है और ख़ुसूसन हमारे आज़ाद कश्मीर में और बिम्बर में इस मर्ज़ की क्या सूरत हाल है? आपने बहुत अहम सवाल किया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से बीमारियों के हवाले से तरक्की कर रहा है। अच्छा। और 2017 में जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को स्क्लेरोटिक स्टेट का दर्जा दिया है। ऐसी रियासत के जहाँ हेपेटाइटिस के अमराज में बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हो रहे हैं और ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारी आबादी का जो है 8 से 10% हिस्सा मुल्क भर की मजमूई आबादी का जो है हेपेटाइटिस के मुख्तलिफ इक़साम का शिकार हो चुका है। और इसको देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमरजेंसी की सूरत हाल नाफज की और पाकिस्तान और मिस्र को खुसूसी तौर पर फोकस किया गया है। और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है दुनिया में हेपेटाइटिस। पाकिस्तान और मिस्र में ये ज़्यादा है मर्ज़ है। मतलब मिस्र का पहला नंबर है और पाकिस्तान जो है ना बदकिस्मती से दूसरे नंबर पे। डॉक्टर साहब, ये कैसे फैलता है, इससे बचाव की क्या हिफाजती तदाबीर है, नाजरीन को बताएं। और इसी हवाले से ये बताएं कि इसकी कोई वैक्सीन वगैरह होती है? अच्छा, आपका ये जो सवाल है इसमें मैं इसको बड़ी तफसील से आपको इसका जवाब देना चाहूँगा। जी प्लीज़। सबसे पहले तो मैं आऊँगा हेपेटाइटिस ए की तरफ, जिसे हम पीला यरकान भी कहते हैं जी। और उसके फैलाव में जो है बुनियादी तौर पर पानी साफ़ और ख़ुराक साफ़ ना होना वो उसकी बुनियादी वजह है। ठीक है। हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए हमें जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना होता है। पानी जो है हमेशा उबाल के पिएँ। खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो साफ़ पानी से धोएं। और जो भी आप चीज़ें मतलब पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए, उसके हवाले से आपको इंतहाई एहतियात करनी है कि पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आऊँगा हेपेटाइटिस जो है बी और सी। जी। हेपेटाइटिस बी और सी इनको कहा जाता है कि ये हैं ब्लड बॉर्न डिजीज़। एक शख्स से दूसरे शख्स में, एक बंदे फ़र्द से दूसरे फ़र्द में, ये बज़रिया खून जो है इनके जरासीम जो है खून के में मौजूद होते हैं। वो सरफेस पे रह जाएं, ज़मीन पे रह जाएं, कोई आलात जो हैं उन पे रह जाएं। मसलन अगर कोई बंदा डेंटिस्ट के पास जाता है, उसके औज़ार पहले से एक शख्स से पे इस्तेमाल में आलूदा हुए हैं जो कि हेपेटाइटिस यरकान में मुब्तला है, वही औज़ार जब आइंदा आने वाले सब मरीज़ों पे इस्तेमाल होंगे तो वो शामिल हो जाएंगे, उनको हेपेटाइटिस जो है ना बी और सी का जो है वो ख़तरा रहेगा। ठीक है। तो आपने वैक्सीन का जिक्र किया है, वो मैं बताता चलूँ कि सिर्फ हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन मौजूद है। अच्छा। और मेरी अवाम से खुसूसी दरख्वास्त है कि अपना ये टेस्ट कराएं हेपेटाइटिस बी का, और दस्तयाब है वैक्सीन मार्केट में बड़े इजीली, और ये अपनी वैक्सीनेशन का कोर्स करा लें। और हेपेटाइटिस जो बी के वाले वैक्सीन इसलिए भी ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी के ख़ात्मे की कोई भी दवाई मौसर तरीन अभी तक दुनिया में इस पर बड़ी तहकीकात चल रही है, लेकिन कोई हेपेटाइटिस बी की वो कोई दवाई अभी तक इस तरह की ईजाद नहीं हुई जो इसका मुकम्मल ख़ात्मा कर सकें। और ये हेपेटाइटिस बी जो है वो जिगर के कैंसर का सबसे बड़ा सबब इस वक्त दुनिया में डिक्लेयर हो चुका है। अब मैं आऊँगा इसके बाद हेपेटाइटिस सी के हवाले से। हेपेटाइटिस सी की एक तो यह है कि वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से मौजूदा जदीद तहकीकात में पिछले कुछ सालों में जो है ना बहुत दुनिया ने तरक्की की इस हवाले से, और इसकी काफ़ी मौसर किस्म की अद्वियात पहले इंजेक्शन की सूरत में
اور اب گولیوں کی صورت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. ان کا جو ہے پراپر طریقے سے اچھے اپنا ڈاکٹر معالج کے ذریعے ان کا استعمال کر کے ہیپاٹائٹس سی کے مرض کو جو ہے نا وہ اس کو پھیلاؤ بھی روکا جا سکتا ہے, اور اس کا جو ہے نا وہ میگنیٹیوڈ ہے اور جو وہ ڈیمیج کر رہا ہے اس کو فوری طور پر کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو عطائی ڈاکٹر ہمارے جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی قانون بنا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ پھیلتا ہے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں. انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ مطلب یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ بنیادی طور پر ہیپاٹائٹس بی اور سی یہ جو ہے نا مطلب پھیل رہا ہے ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. ہم لوگ جو ہے اپنے کہہ لیں کہ پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں کچھ لوگ, اور خصوصاً ایسے لوگ کہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہیں, کوالیفائڈ ڈسپینسر بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جب لفظ عطائی آپ نے استعمال کیا, عطائی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جسے اپنے پیشے کے بارے میں علم نہیں ہے اور وہ بڑے دھڑلے سے اور بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ بغیر علم کے جو ہے نا ایک مریض سے دوسرے میں یہ منتقل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک کسی بندے کے پاس ایک سرنج اگر وہ پہلے پیشنٹ کو لگاتا ہے, اس کے پاس پہلا مریض آتا ہے دن میں, وہ سرنج اگر ہیپاٹائٹس سی والے مریض پہ استعمال کر دیتا ہے, اس کے بعد پھر جتنے مریضوں پہ وہ سرنج استعمال کرے گا, یا وہ اولاد اگر وہ دانت نکالنے والا اگر عطائی ہے تو وہ یہ مرض پھر بانٹے گا باقی لوگوں میں. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو آزاد کشمیر میں اس کے حوالے سے باقاعدہ قانون سازی کا عمل جاری ہے, اور اس پہ سخت ترین جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. پنجاب میں پنجاب ہیلتھ کیئر نے اس حوالے سے کافی جدوجہد کی ہے, اسے قابو پانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی اس کی قانون سازی کا پروسیس جاری ہے, اور چونکہ میرا تعلق محکمہ صحت عامہ سے ہے, جی, ہم اس حوالے سے کافی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. عوام بھی جب عوام کو خود احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں جی, ہم نے جب کوئی کپڑا لینا ہو مارکیٹ میں جاتے ہیں یا جوتا لینا ہو تو ہم اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بندہ کون ہے, کون سا بندہ ہمارے یہ ساتھ ڈیل کر رہا ہے. ہم اسے پیسے دے کے, اب جب ہم لوگ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے کہ جو ہے ہی نان ڈاکٹر ہے, نان پروفیشنل ہے, تو اسے جا کے ہم خود پیسے دے کے بیماریاں خریدیں گے تو ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہوگا. اس لیے اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ عوام کو کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سا علاج کس جگہ سے کرانا ہے. آپ کو اگر کوئی درد گھٹنے میں شروع ہو گئی ہے, فوری طور پہ انجیکشنوں کے پیچھے نہ بھاگیں, کوشش کریں کوئی ہمارے جو روایتی طریقہ کار ہیں, کوئی مالش کروا لی, کوئی گھٹنے کا درد ہے, عام درد ہے, امراض ہیں, چھوٹے موٹے دانت کا درد کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ کو دانت میں درد ہے تو بھاگم بھاگ اسے نکلوائیں. اسے دانت اللہ تعالیٰ کی ایک اہم نعمت ہے, اسے بچانا بھی چاہیے. جی, اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا, ہمیں بھی اندازہ ہے کہ ایک دانت جب نکل جاتا ہے اس کی جگہ نیا دانت وہ جگہ تو نہیں لے سکتا, اور وہ بڑا مہنگا علاج بھی ہے. اس لیے احتیاط جو ہے نا وہ ضروری ہے اور اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈسٹرکٹ ہسپتال بھمبر میں اس کے علاج پر کام ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ڈسٹرکٹ ہسپتال بھمبر میں 2017 سے جو ہے نا ہم نے ایک باقاعدہ ایک پروگرام کی شکل میں ہاسپٹل انتظامیہ اور کشمیر دوست انجمن فلاح و بہبود, جس کا بڑا نام ہے چنار فری ڈائلسس سینٹر چلا رہے ہیں آپ. بالکل, ہاں جی, اسی چنار فری ڈائلسس میں سینٹر میں چنار فری ہیپاٹائٹس پروگرام کے نام سے ایک ہم نے اس کا ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے علاج کا مفت علاج کا وہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا. 2017 میں اس کا آغاز ہوا تھا, اور ڈاکٹر اعظم چودھری صاحب ہیں, مچھوڑا سے بیسیکلی ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو اسپانسر کیا تھا. وہ ماہر امراض معدہ و جگر ہیں, آج کل یونائٹڈ کنگڈم میں, یو کے میں وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو انہوں نے اس حوالے سے موٹیویٹ کیا, اور پھر مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میں ان کے ساتھ شامل ہوا. تو اب ہم گزشتہ 2 سالوں میں 600 سے زیادہ مریضوں کو ہیپاٹائٹس کے جو مکمل علاج کی سہولت دے چکے ہیں. اس کے ساتھ جو انتہائی سب سے مہنگا ٹیسٹ ہے ہیپاٹائٹس کا وہ PCR ہے,
جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جن لوگوں میں کیپیبلٹی نہیں ہے، ان کو بغیر کسی رد و قد کے وہ ٹیسٹ کروا کے ہم دے رہے ہیں. اور یہ اپنی نوعیت کا آزاد کشمیر میں منفرد ادارہ اس حوالے سے ہے کہ یہاں ہم سارے ان کے بنیادی ٹیسٹ کو اور جتنا کچھ ان کی ممکن ہوتی ہے ٹریٹمنٹ وہ ساری کر رہے ہیں. اور جدید ادویات مطلب ہیپاٹائٹس کی جو پاکستان میں لانچ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے اویل ہو رہی ہیں، وہ یہاں ہم لوگوں کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اچھا. اور اس میں میں شکر گزار ہوں کشمیر دوست انجمن فلاح و بہبود کا، اور محکمہ صحت عامہ کا بھی ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام جو ہے اس کے بھی منتظمین کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ ممبر میں ہمیں کافی اس حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں. اور ادویات کی جو ہے نا کوئی کمی نہیں ہے. صرف میں پھر ایک دفعہ دوبارہ جاؤں گا، اس کی روک تھام کے اقدامات جو ہیں ان کی طرف ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، صحافی حضرات، جی مطلب آپ اس حوالے سے زیادہ اس پہ کام کریں. اور میرا خیال ہے اگر آپ لوگ زیادہ کام کریں گے تو ہم ڈاکٹروں کو اس پہ وہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کیا مریض ایک ہی بار علاج کروانے سے یہ مرض ختم ہو جاتا ہے، یا اس میں بار بار، یا یہ موذی مرض ہے، یہ کیا تھوڑا ناظرین کو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہیپاٹائٹس بی کی ادویات موجود ہیں، جی، لیکن وہ اس حد تک ہیں کہ اس کی جو کمپلیکیشن کو روکتی ہیں، لیکن ہیپاٹائٹس بی کا مکمل خاتمہ کی دوائی موجود نہیں ہے. ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے جو مطلب سب سے بڑا جو ہمارا فوکس بھی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہیپاٹائٹس سی کی ادویات ہیں. مریضوں کا پی سی آر اس میں نیگیٹو ہو جاتا ہے، اس میں ان کا جراثیم جو ہے نا وہ بالکل مردہ حالت میں اور ختم ہو جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہی ہے، پھر وہی میں دوبارہ کروں گا کہ ایک دفعہ مریض کا ہم علاج کر کے اسے بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ دوبارہ پھر اسی پروسیس میں چلا جاتا ہے، کسی عطائی کے پاس چلا جاتا ہے، پھر نئے سرے سے جراثیم لے آتا ہے. اگر ایک دفعہ علاج آپ کروا لیں، تسلی بخش علاج ہو، مستند علاج ہو، پی سی آر آپ کا نیگیٹو ہو، اس کے بعد آپ احتیاط کریں تو اس مرض کے لاحق ہونے کا امکان 0% ہے. لیکن ہم لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے، وہی مطلب ہم یہاں سے علاج کرا کے چلے جاتے ہیں، پھر وہی گھریلو ادویات، ٹوٹکے اور ٹیکے اور بوتلوں کی پھر وہی باری آ جاتی ہے. اس لیے جہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں وہ بدقسمتی سے پھر وہ وہیں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی ناظرین ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے ڈاکٹرز کو آپ کے سامنے ہم لائیں، جو مکمل ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ چیزوں کو سامنے آپ کے رکھیں. خدارہ ان چیزوں پہ جو ڈاکٹر صاحبان یہاں پہ بات کرتے ہیں ان پہ عمل بھی کریں. میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.